مسلمان کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی ہے, آپ رکنا چاہتے ہیں اور تو حضرت کے قبیلے آپ کو روکنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس اونٹنی کی لگام چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم سے جس کے دروازے پر بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا. عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے شعر پڑھ رہی ہیں میرے پیارے ساتھیوں, اور ساری عورتیں چاہتی ہیں کہ نبی میرے مہمان بن جائیں, اور جو حضرت کے بڑے بڑے امیر چاہتے ہیں کہ نبی میرے گھر پہ رک جائیں. لیکن ابو ایوب انصاری کی بیوی گھر کے اندر وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب سے دعا کر رہی ہے, آئے میرے رب پورے مدینے میں سب سے زیادہ غریب گھرانہ میرا ہے, مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. آئے میرے پروردگار, اگر آج ایک غریب گھر کو سب سے بڑی نعمت تو دے دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا. اے اللہ, اگر آج محمد رسول اللہ کو میرا مہمان اور مجھے نبی کا میزبان بنا دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا. ابو ایوب گھر کے باہر کھڑے ہیں, اونٹنی آئی اور آگے بڑھ گئی. ابو ایوب کہتے ہیں بیوی بس کر, رونا چھوڑ, دعا مانگنا چھوڑ, اونٹنی تو تیرے دروازے سے بھی آگے نکل گئی, اب وہ تیرے دروازے پہ نہیں بیٹھے گی, وہ تو آگے جا چکی ہے. عورت ام ایوب کی دعا میں روانی آ گئی, اے اللہ اونٹنی میرے گھر کے پاس سے گزر سکتی ہے, آگے بڑھ سکتی ہے تو لوٹ کر واپس کیوں نہیں آ سکتی ہے. اونٹنی تھوڑی دور آگے بڑھی پھر لوٹ کر واپس آئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک بیٹھ نہیں جائے گی فیصلہ نہیں ہوگا. تھوڑی دور اونٹنی نے چکر لگایا, پھر وہ ابو ایوب انصاری کے مکان پر بیٹھی گئی. ابو ایوب کہتے ہیں بیوی تمہاری دعا اللہ نے سن لی اور قبول فرما لی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ایوب میں تمہارا مہمان ہوں, اپنے گھر میں میرا انتظام کرو. ابو ایوب اندر جاتے ہیں, میری بیوی دعا بن کر اللہ نے سن لی. کہنے لگی اے ابو ایوب اللہ کے رسول سے کہو تھوڑا سا اور انتظار کر لے, ابھی تک 2 رکعت نماز پڑھ کر میں نے نبی کو رب سے مانگا تھا, اب اللہ نے مجھے نبی عطا فرما دیا تو کم سے کم رب کے شکرانے کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں, اس کا شکریہ ادا کر لوں جس نے محمد کو ہمارا مہمان بنا دیا. پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. لوگوں سارے لوگ محمد کی اونٹنی پکڑے ہوئے ہیں کہ میرے پاس آؤ, میرے گھر کے مہمان بنو, لیکن نبی نے ان کو ٹھکرا دیا. اور اس عورت کو دیکھو جس نے اپنے رب کو پکار کر محمد رسول اللہ کی مہمانی مانگی, اس کی دعاؤں میں جو جملے تھے وہ یہ بھی تھے کہ مدینے کے لوگوں نے محمد کی لگام پکڑی ہے, اللہ میں نے ڈائریکٹ تیری چوکٹ پہ سوال کیا ہے, اللہ میں نے ڈائریکٹ تجھے پکارا ہے. میرے بھائیوں رب وہ ہے جو ڈائریکٹ سنتا ہے, رب وہ ہے کہ جس کو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اللہ وہ ہے میرے بھائیوں, اس آدمی کو سنو جس نے 99 قتل کیے تھے اس کو بھی ڈائریکٹ, جس نے کسی مولوی سے پوچھا کہ 99 کر چکا ہوں, اب میری بخشش ہوگی, اس نے کہا 900 چوہے کھا کے بلی چلی آج کو, اب تیری بخشش نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں ہوگی, تو جب نہیں ہوگی تو تو کیوں بچا, 100 پورا کر دیا. پھر ایک اور کے پاس گیا 100 کر چکا ہوں, اور اس کو بھی مار دیا. اس نے کہا نہیں ہوگی, اب تمہارے پاس آئے نہیں ہو جائے گی, لیکن تم کسی بستی کے بڑے عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسی جگہ جب عالم سے پوچھنے کے لیے جا رہا تھا اس سے ملنے کے لیے, لیکن بیچ ہی میں اس کا انتقال ہو گیا, زمین ناپی گئی. وہ تو پھر پورا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا, لیکن مرتے وقت وہ تھوڑا سا گھسٹ گیا, وہی ایک ہاتھ یا ایک بالشت آگے بڑھ گیا. 99 قتل کیے, ڈائریکٹ رب کو پکارا. میرے پیارے ساتھیوں طرف تھی اور ایک بالشت آگے بڑھ گیا, اسی عالم کی بستی کے قریب ہو گیا. رحمت کے اور عذاب کے فرشتے لڑ رہے تھے کہ ہمیں اس کی روح دو, ہم لے جائیں گے, لیکن چونکہ وہ عالم کی بستی کے قریب ہو گیا تھا اس لیے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا. تو یہ کون لوگ تھے, انہوں نے کس کو پکارا تھا؟ ذرا تصور کرو, یہ لوگ ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے والے تھے, ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے والے. اور اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. زمین و آسمان بھی اگر تم نے بھر لی ہو تو اے میرے بندو تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ, ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے. سارے نبیوں نے رب کو پکارا, آدم نے, نوح نے, موسیٰ نے, عیسیٰ نے, یعقوب نے, زکریا نے, خود ہمارے نبی کا تو حال یہ تھا کہ جنگ بدر ہو رہی ہے, 313 مسلمان یا 1000 کا لشکر, ان کے پاس کوئی
कोई हथियार नहीं, इनके पास सारे हथियार। अल्लाह के रसूल ने निहत्ते मुसलमानों को देखा, 313 मखलूकुल हाल साहबा को देखा, एक के पास तीर है तो तलवार नहीं, तलवार है तो ढाल नहीं, ढाल है तो नेजा नहीं, घोड़ा है तो जीन नहीं। इस हाल में 313 और वहां 1000 का लश्कर पूरा का पूरा तैयार, हथियारों से लैस। नबी अकरम ने मंजर को देखा, अल्लाह आज कैसे जंग होगी, आज मेरे मुसलमानों का क्या हाल होगा, मुझ पर ईमान लाने वालों का क्या हाल होगा। फौरन सजदे में गिर गए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, सजदे में मैंने इतना रोते हुए अपने नबी को कभी नहीं देखा पूरी जिंदगी में जितना मैंने उस दिन देखा। आंसुओं से जमीन तर हो गई। अल्लाह के रसूल सजदे की हालत में पड़े हैं और ये फरमाते हैं अल्लाह को पुकार कर, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबत लन तुबद बअदल यौम। ऐ अल्लाह, आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो रुए जमीन पर फिर कभी तेरी इबादत न होगी। ऐ अल्लाह, आज इसको बर्बाद न करना, आज मेरे मुसलमानों को हलाक न करना। अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो इस रुए जमीन पर कभी तेरी इबादत न हो सकेगी। ये पुकारा था, ये नबी ने अल्लाह तबारक व तआला को, नबी अल्लाह को पुकारे, सहाबा अल्लाह को पुकारे, सहाबियात भी नबी की चौकट से मायूस आए तो अल्लाह को पुकारे। यही हमारी दावत है, यही हमारी तौहीद है और ये तौहीद यही तकाजा करती है कि हमें जूते का तस्मा भी मांगना हो तो अल्लाह से मांगना चाहिए। हमें मजबूरी, परेशानी और तमाम मसाइब व आराम में अल्लाह के दर को बढ़ जाना चाहिए। मेरे भाइयों, हमें 2 बजे छोड़ना था, घसीटते हुए हमने 2:45 कर दिया। आपकी भी लाज हमने रख ली, हमें माफ कीजिएगा। मेरी फ्लाइट अगर छूट गई तो बड़ी दुश्वारी होगी। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, तौहीद पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।